آج 20 ربیع الثانی جمعرات کا دن آ گیا۔ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح جو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑے گا، اللہ پاک اسے غیب سے رزق، مال، دولت عطا فرمائے گا۔ ایک بار اس تسبیح کو ضرور پڑھ کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جمعرات 20 ربیع الثانی کا دن آ گیا۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں، اللہ کے بزرگان کہتے ہیں کہ جس نے ربیع الثانی کی جمعرات والے دن اس عمل کو کیا، اس تسبیح کو پڑھا، اللہ نے اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائی، اس کے رزق میں وافر بے شمار نعمتوں میں وسعتیں عطا کر دیں، اس کے گھر سے تنگ دستیوں کو، غربت کو، فکر و فاقہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن ایسا دن ہے کہ اس کا ایک ایک پل جو ہے قبولیت کا ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور جمعرات والے دن ربیع الثانی کے مہینے میں اللہ پاک صرف ان کو توفیق دیتا ہے اس عمل کو کرنے کی، اس تسبیح کو پڑھنے کی جو اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اللہ جن کو رزق سے نوازنا چاہتا ہے، جن کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اپنی برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ صرف ان کو ہی توفیق دے گا آج اس تسبیح کو پڑھنے کی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ اس مشکل دور میں بہت پریشان حالات میں ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہوتی جا رہی ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ قرض میں مقروض ہوتے جا رہے ہیں، قرض میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، برکتیں ہوں، آپ کے گھر میں جو رزق آئے برکت والا آئے اور آپ کے سر سے قرض کا جو بوجھ ہے وہ اتر جائے، اگر آپ کی بیٹیاں جوان ہیں، ان کے لیے مناسب رشتے نہیں آ رہے، تو آج آپ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس تسبیح کو، اللہ کی لاڈلی تسبیح کو جمعرات والے دن پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کو جو انسانی عقل کو ناممکن کام لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناممکن کاموں کو ممکن میں ڈال دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ربیع الثانی کی جمعرات والے دن قبولیت کی گھڑیوں والا دن، اور جمعرات کو مانگی گئی کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہو، کوئی ایسی دعا جو رد ہوتی ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ جس کسی نے بھی جمعرات والے دن ربیع الثانی کے مہینے میں، جس کا ہمیں انتظار رہتا ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے میں جب بھی جمعرات آئے تو ہم اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھیں اور اپنی اللہ تعالیٰ سے ناممکن حاجات کو پوری کروا لیں، تو آپ نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا، آج کے دن کو ضائع نہیں کرنا۔ تو آپ نے آج اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح، جس کو اللہ پاک نے عرش پہ لٹکا دیا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کو عرش پہ لٹکا دیا، اس کو کیا مقام عطا کیا۔ جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، اور جمعرات والے دن فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، رزق لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں، اور جو شخص، جو بندہ، جو اللہ کا بندہ اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتے کو اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے اور وہ اس کی رزق میں فراوانی لکھ دیتا ہے، اس کے گھر میں برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا بے شمار، بے حساب جو ہے وہ برسات کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج آپ نے اس عمل کو ہر حال میں کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، آج کے دن کو ضائع نہیں کرنا۔ ربیع الثانی کی جمعرات کا دن ہے، اس کو آج آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آج آپ کو جہاں جب چاہے جیسے وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جگہ کی، وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے، آپ کو غیب سے دولت ملے، اللہ پاک غیبی طریقے سے آپ کی مدد فرما دے، تو آج آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے اس مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ گئے اور آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی کو اول و آخر تین بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتا، کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد پڑھ لے۔
تو آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت ایسے کرنی ہے کہ آج آپ نے اللہ پاک سے اپنی ہر دعا کو قبول کروا کے اٹھنا ہے۔ آج آپ نے اللہ سے تھوڑا نہیں مانگنا، بے حساب مانگنا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیوں کا دن ہے۔ آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ آپ نے اللہ سے تھوڑا نہیں مانگنا، اپنی ناممکن سے ناممکن حاجت کو، ناممکن سے ناممکن مقصد کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر ناممکن مقصد کامیاب ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، کیونکہ ہر انسان کے الگ الگ سے خواہشیں، حاجتیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ کسی کو ذاتی گھر چاہیے تو کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، کسی کو اپنے گھر میں رزق چاہیے، کسی کو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے چاہیے، کوئی قرض میں ڈوب چکا ہے وہ قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے، کوئی جن کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو آج آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا آج آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو وہ آپ کا مقصد جو ہے کامیاب ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی۔ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کا نام لے کر کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو اس میں برکتیں اور رحمتیں آ جاتی ہیں اور شیطان کے شر سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو آپ نے پہلے نمبر پر اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھنی ہے جو عرش پر اللہ تعالیٰ نے لٹکا دی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے اس تسبیح کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور آپ نے اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو آج جمعرات کے دن آپ نے قرآن کی جو صورت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن کی صورت کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ قرآن کی ایسی صورت، اس کی ایک آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں کرتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ کا یہ صفاتی نام جو ہے انسان کو مالا مال کر دیتا ہے، مالا مال کروا دیتا ہے، غیب سے اللہ پاک کی مدد عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ کا جو صفاتی نام ہے، آپ نے اس کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے جب ان عمل کو پڑھ لینا ہے تو آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، وہیں بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور آپ نے تب تک اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے جب تک آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے۔ جب آپ کے دل کو سکون مل جائے تو سمجھیں کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو آپ نے تب اپنی خالی جھولی اللہ پاک کے سامنے پھیلا لینی ہے، اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بھر دیں گے۔ آپ نے پھر اللہ سے تھوڑا نہیں مانگنا، اللہ سے آپ نے بہت زیادہ مانگنا ہے اور ضد کر کے مانگنا ہے۔ اللہ سے ضد کر کے مانگی گئی ہر چیز جو ہے اللہ پاک نواز دیتے ہیں، کیونکہ انسان سچے دل سے سچی نیت کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے بندوں کی نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو آج آپ نے اس عمل کو ہر حال میں کرنا ہے، اس عمل کو نہیں چھوڑنا، آج کے دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔